یہ ہمارے پاس مرزا غالب کی غزل ہے۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ یہ لالا و گل، پھول اور کلیاں، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد ہے کہ خوبصورت لوگ۔ کون؟ خوبصورت لوگ۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، اور نیچے لکھا ہے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ خاک تو آپ کو پتہ ہے کہ مٹی کو کہتے ہیں، پنہاں ہو گئی، دفن ہو گئی، چھپ گئی۔ تو پہلے شعر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو خوبصورت لوگ تھے اور حسین لوگ تھے، جن کا حسن ایسا تھا جیسے کہ لالا و گل، جیسے کہ پھول جیسے خوبصورت لوگ تھے، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور مٹی میں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ یہاں ہم سے پہلے اس دنیا میں کتنے ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں نہیں اربوں لوگ ہم سے پہلے دنیا میں آئے اور آ کے چلے گئے، اور وہ حسین لوگ خاک میں دفن ہو گئے۔ اگلا شعر ہے، یاد تھی ہم کو بھی رنگ بزم آرائیاں۔ شاعر کہتا ہے کہ پہلے ایک وقت تھا کہ میں بھی طرح کی رنگ بزم آرائیاں کا مطلب ہے کہ خوبصورت محفلیں، بزم کہتے ہیں محفل کو، اور بزم آرائیاں محفلیں، مجلسیں، میل ملاقاتیں، یعنی کہ ایک زمانے میں شاعر کیا تھا؟ وہ تو لوگوں سے ملتا جلتا تھا، محفلوں میں جاتا تھا اور مجلسوں میں جاتا تھا اور ملاقاتیں کرتا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد تھی، لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئی۔ طاق کہتے ہیں ایک اونچی جگہ کو جہاں پہ ہم کوئی چیز رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طاق۔ پرانے زمانے میں بھی لوگ اپنے کمروں کے اندر الماری بناتے تھے، دیوار کے اندر، یا تو دیوار کے اندر نہیں بناتے تھے تو باہر ایک لکڑی لگاتے تھے۔ آج کل بھی کئی گھروں میں ہے، گاؤں میں آپ جائیں تو آپ کو نظر آئیں گی کہ وہ لکڑیوں کی ایک تخت بناتے تھے اوپر، اس کو طاق کہتے تھے، جہاں پہ چیزیں رکھتے تھے، یہ برتن وغیرہ رکھتے تھے، کچھ اور چیز۔ شاعر کہتا ہے، یاد تھی ہم کو بھی رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگار طاق نسیاں ہو گئیں، کہ پہلے میں بھی محفلوں میں جاتا تھا، مجھے یاد تھی، لوگوں کی صورتیں یاد تھی، خوبصورت ملاقاتیں یاد تھی، لیکن اب میں نے کیا کر دیا ہے؟ طاق نسیاں کا مطلب ہے بھول جانا، یعنی کہ یادوں سے مٹا دی میں نے۔ کیا کر دی؟ طاق نسیاں کا مطلب ہے یادوں سے مٹا دی، میں نے اس کو ایک ایسے خانے میں رکھ دیا ہے کہ جو بھول جانے والا خانہ ہے۔ سمجھ گئے؟ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ان محفلوں کو اپنے ذہن کے اس خانے میں رکھا ہے جس میں بھول جانے، میں نے ان کو بلا دیا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ پہلے مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں پہلے جاتا تھا محفلوں میں، رنگ محفلوں میں، ملاقاتوں میں، اور لوگوں سے ملتا جلتا تھا، اور طرح کی خوبصورت یادیں تھی، لیکن اب میں نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ بلا دیا ہے۔ میں نے اس کو ایک ایسے طاق میں رکھ دیا ہے کہ جو کہ بھول جانا ہے مجھے۔
میں ان کو ابھی بلا دیتا ہوں۔ قید میں یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی۔ قید میں جب یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو ان سے بچھڑ گئے تھے، جن کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تھا، اور پھر وہ وہاں سے جب نکلے تو مصر میں چلے گئے، اور مصر سے پھر زلیخا نے جب ان پہ تہمت باندھی تو پھر وہ قید ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ قید ہو گئے۔ تو قید ہونے پہ کیا ہوا کہ یعقوب نے لی گو نہ یوسف کی خبر۔ یعقوب علیہ السلام کو کیا پتا تھا میرے یوسف کہاں ہے، لیکن وہ دل میں تو محبت رکھتے تھے، ان کی جدائی میں روتے تھے، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ روزن دیوار زندہ ہو گئی یعنی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پہلے میں نے اس کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو بتایا تھا۔ روزن دیوار زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، قید خانے کی ایک دیوار کی چھوٹی سی سوراخ جن میں ہلکی سی روشنی آتی ہو، یعنی کہ شاعر کہتا ہے کہ اب ان کی آنکھیں ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو بالکل دکھائی نہیں دیتا، ہلکی سی روشنی، جیسے کہ قید خانے کی چھوٹی سی دیوار کے ایک سوراخ میں جتنی روشنی آ سکتی ہے، ان کی آنکھوں میں اب اتنی روشنی باقی ہے، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ روئے ہیں اور جدائی میں اتنا زیادہ درد ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی مثال انہوں نے پیش کی کہ وہ مثال دینا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی جدائی میں اتنا زیادہ رویا ہوں اور میں بھی اتنا زیادہ اس درد سے گزرا ہوں، لیکن آنکھیں روزن دیوار زندہ ہو گئی۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش، کہ مہ ماں کنا ہو گئی۔ رقیب کہتے ہیں آپ کے ایسے دشمن کو، جلنے والے۔ رقیب کہتے ہیں کہ آپ سے جو جلتے ہوں اور آپ کا محبوب چھیننا چاہتے ہوں، ان کو کہتے ہیں رقیب۔ اور زنان مصر، زنان کہتے ہیں پشتوں میں زنان عورت کو کہتے ہیں۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے، میں تو سب رقیبوں سے ناخوش ہوں، لیکن مصر کی عورتوں سے زلیخا خوش ہے کہ محو کا مطلب ہے کھو جانا، کسی کی حسن میں کھو جانا، اس کو کہتے ہیں محو ہو گیا، کھو گیا اور بالکل ڈوب گیا۔ دیکھیں کوئی خوبصورت چہرہ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں محو ہو گیا، آپ کے خیالوں میں محو ہو گیا، آپ کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے میں محو ہو گیا۔ خیالات میں گم ہو جانا، بالکل اپنا خیال نہ رہنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وہ مصر کی عورتوں کے سامنے آئے تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، مکمل نہیں کاٹی، ایسے نہیں یہ آپ لوگ سمجھے کہ مکمل کاٹ دی، انگلوں نے ایک چھری سے اپنی انگلیاں کاٹ دی، ان کی اپنے انگلیوں کو زخم کر دیا۔ تو زلیخا ان سے کیوں خوش ہوئی؟ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش، پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش، کہ محو ماہ کنا ہو گئی۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، کنا جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے جہاں پہ یوسف علیہ السلام کا گھر تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کی حسن کی خوبصورتی میں وہ گم ہو گئی۔ پہلے وہ زلیخا کو تانے دیتی تھی کہ تم اپنے غلام پہ کیوں مرتی ہو، تو پھر بعد میں جب انہوں نے حسن کو دیکھا کہ یہ کیسا حسین نوجوان ہے تو سب نے کہا کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو وہ ماہ کنا ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں گم ہو گئی۔ پھر انہوں نے جو ہے دوبارہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو، کہ ہے شام فراق،
فراق کہتے ہیں شام فراق جدائی کی شام کو، فراق کہتے ہیں جدائی کو، جو